بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العلي العظيم. بزرگان محترم، عزیزوں اور بھائیوں، ماہ مبارک کا نصف سے زائد حصہ تقریباً گزر چکا ہے اور اب ہم آخری عشرے کے دروازے پہ کھڑے ہیں. رمضان مبارک کے تینوں عشروں کی خصوصیات ہیں اور ان خصوصیات کے اعتبار سے رمضان کا آخری عشرہ سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ قیمتی ہے. اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ جل شانہ نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. اگرچہ شب قدر کی تعین کے سلسلے میں مختلف اقوال ہیں، بعض حضرات کے نزدیک تو یہ رات پورے سال کے اندر دائر ہوتی ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ شب قدر کب ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص پورے سال شب بیداری کرے گا اسے مل جائے گی. ان حضرات کے لیے پورے سال کی شب بیداری کوئی اہم معاملہ نہیں تھا، ہمیشہ رات کو جاگ کر ہی گزارتے تھے، عبادت کے اندر صرف کرتے تھے. لیکن اکثر روایات کے اعتبار سے لیلۃ القدر کا تعلق رمضان مبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں سے ہے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں. اس اعتبار سے آخری عشرہ بہت ہی قیمتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی محنت رمضان مبارک میں کرتے تھے اتنی محنت کبھی نہیں کرتے تھے، اور پھر جتنی محنت آخری عشرے میں کرتے تھے اتنی بقیہ رمضان میں بھی نہیں کرتے تھے. ایک روایت میں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا تھا، احیا لیلہ و ایقظ اہلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات بیدار رہ کر گزارتے تھے اور اپنے اہل خانہ کو بھی بیدار رکھتے تھے. وشد مئزرہ، کمر کس لیا کرتے تھے. شد مئزرہ کے 2 معنی بیان کیے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ تہبند کس کے باندھ لیتے تھے، یعنی ازواج مطہرات سے مکمل علیحدگی اختیار کرتے تھے پورے عشرہ میں، جو اعتکاف کا تقاضا ہے. اور دوسرے یہ محاوراتی جملہ ہے، کمر کس لینا کسی کام کے لیے. یہ پورا عشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے بالکل علیحدہ گزارتے تھے، جن رات میں بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے. سال کے 355 دنوں میں اگر 10 دن ہم اس طریقے سے گزار لیں، یہ بہت مشقت کی بات نہیں ہے. آج بھی اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں کہ جو پورے رمضان شب بیداری کرتے ہیں، اور آخری عشرے کی مکمل شب بیداری کرنے والی تعداد تو بہت زیادہ ہے. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں رمضان کی رات سونے کے لیے ہوتی ہی نہیں تھی، اور ان کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہاں بھی اعتکاف ہوتا تھا. اگر کسی کو سوتے ہوئے دیکھ لیتے تو نہ کرے، رمضان کی رات سونے کے لیے ہوتی ہے. عشاء کی نماز کے بعد جو بیٹھتے تھے تراویح سے فارغ ہو کر تلاوت کے لیے، تو تلاوت تہجد میں پوری رات گزر جاتی تھی. اس لیے یہ وقت جو ہمیں ملا ہے اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. خاص طور سے جوان حضرات جن کو کوئی عذر نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، اپنی دنیاوی ضرورتوں کے لیے
رات رات بھر جاگ کر گزار دیتے ہیں، کسی کے گھر میں شادی ہو جگہ ہو جاتا ہے، کوئی تقریب ہو اس کے لیے رات رات بھر جاگ لیتے ہیں، کاروبار کا چلتا کا زمانہ آ گیا، بہت زیادہ تقاضے ہیں مال کے، رات رات بھر جاگ جاتے ہیں، سفر کی تیاری کے لیے رات رات بھر جاگ جاتے ہیں۔ تو اس قیمتی رات کو حاصل کرنے کے لیے کہ جس کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا گیا ہے، اگر ایک عشرہ بیداری کے ساتھ گزار دیا جائے، یہ کوئی زیادہ مشقت کی چیز نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص عطیہ ہے جو اس امت کو عطا کیا گیا ہے۔ فجر کے بعد مساجد میں فضائل رمضان پڑھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، اس میں ایک فصل حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے شب قدر سے متعلق ہی بیان فرمائی ہے۔ اس میں اس صورت کے نزول کی شان نزول جو بیان کی ہے کہ یہ جو صورت نازل ہوئی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو نازل کیا شب قدر میں، اور شب قدر کے بارے میں فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں کے 83 سال سے زیادہ بنتے ہیں۔ اس صورت کے نازل ہونے کا سبب کیا ہوا، یعنی کون سا واقعہ پیش آیا جس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی؟ تو روایات کے روشنی میں کئی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امت کے لوگوں کی عمریں بیان فرمائی کہ لمبی لمبی عمریں ہوتی تھی اور پوری پوری زندگی وہ اللہ کی عبادت کے اندر صرف کر دیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت رشک ہوا، ہمیں اتنی لمبی عمر نہیں ملتی۔ صحابہ کا معاملہ تو یہی تھا کہ وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، اور اگر کسی ایک شخص کو کوئی موقع مل رہا ہے نیکی کمانے کا اور دوسرے کو نہیں مل رہا ہے تو اس پر خیال ہوتا تھا کہ ہم اس سے محروم ہو رہے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ فقیر اور غریب صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آگے کہنے لگے، یا رسول اللہ، ذهب اہل الدثور بالدرجات العلا والنعیم المقیم، کہ دولت مند لوگ تو بڑی اونچے اونچے درجات اور بڑی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں لے اڑے۔ آنے فرمایا باز آتا کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ، نصلی و یصلون، نصوم و یصومون، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، روزہ وہ بھی رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں، وَلَهُمْ فَضْلُ أَمْوَالٍ يَتَصَدَّقُونَ، ان کے پاس اپنی ضرورت سے فاضل مال ہے، وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے، وہ خرچ نہیں کر پاتے۔ یہ ہے ان کا تصور، یہ خیال ان کو ہو رہا ہے۔ مال کی ہوس نہیں ہے، بلکہ مال کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا انہیں جو موقع مل رہا ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں جس کو تم کر لو گے تو تم ان کے برابر ہو جاؤ گے، اور اس کو تمہاری برابری کوئی نہیں کر سکے گا سوائے اس کے جو خود ایسا عمل کرے۔ تو یا رسول اللہ ضرور بتا دیجیے۔ یہ نہیں کہا کہ نہیں یا رسول اللہ وہ کچھ مال کی ہی دعا کر دیجیے، کچھ مال کا انتظام کر دیجیے، کیونکہ مقصد نیکی کمانا تھا۔ فرمایا ضرور۔ آج فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ کو پڑھ لیا کرو، تم کو اللہ تعالیٰ ان کے برابر اجر عطا فرمائے۔ بہت خوش ہو گئے صحابہ، یہ دولت لے کر آپ کے پاس لوٹ کر عمل شروع کر دیا۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو عام حال یہ تھا کہ اگر کسی کو کسی خاص نیکی کا موقع مل رہا ہے اور دوسرے کو اس کا موقع نہیں مل رہا ہے تو اسے رشک ہوتا تھا، حسرت ہوتی تھی کہ یہ موقع ہم کو نہیں مل پا رہا ہے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اور جو بیٹھے رہتے ہیں قتال نہیں کرتے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو آپ کسی صحابی کو جو کاتب ہوتے تھے، لکھنے والے، بلا کر ان کو ہدایت دیتے تھے کہ یہ آیت فلاں صورت کے اندر فلاں مقام پہ لکھ لو۔ چنانچہ آپ نے ایک صحابی کو بلایا، غالباً حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کاتبین وحی میں اہم مقام کے حامل تھے۔ فرمایا لکھو۔ بیٹھ گئے وہ لکھنے کے لیے۔
آپ نے آیت بولی لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی وہ دروازے پر کھڑے تھے، ان کے کان میں آواز پہنچی جس میں یہ فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں وہ اور بیٹھ رہنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو نابینا ہیں، ہم کیسے شریک ہو سکتے ہیں، ہم تو محروم رہ جائیں گے۔ صحابہ کا مقام اللہ کے کتنا بلند تھا، ان کی دلداری کی کتنی رعایت تھی۔ فوراً آیت نازل ہوئی لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ غیر اولی الضرر کا اضافہ کر دیا گیا۔ اب مطلب کیا ہوا آیت کا کہ جو لوگ معذور نہیں ہیں، جنہیں کوئی عذر نہیں ہے اور اس کے باوجود وہ جہاد میں شرکت نہیں کرتے، وہ اور شرکت کرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ غیر اولی الضرر کا اضافہ کیا گیا آیت کریمہ کے اندر تاکہ ان صحابے کی جو دل شکنی ہو رہی ہے، ان کا یہ احساس، ان کی یہ تکلیف کا احساس ختم ہو جائے۔ تو عام حال یہ تھی حالت تھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیکی کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہمیشہ کوشش کرتے تھے۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، ان چیزوں کے اندر تنافس کرنا چاہیے، مقابلہ کرنے کی یہ چیز ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر بہت لمبا سفر تھا، بڑے لمبے دشمن سے، بہت بڑی تعداد میں دشمن سے مقابلہ تھا، دور کا سفر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تیاری کے لیے، اور اس غزوے کا نام تھا جیش العسرت، تنگ دستی کا غزوہ۔ اس زمانے میں مسلمانوں کے اندر بڑی تنگ دستی تھی، پریشان حالی تھی، اسباب نہیں تھے سفر کے، توشہ نہیں تھا، ہتھیار نہیں تھے، سفر بہت لمبا تھا۔ تو آپ نے اپیل فرمائی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کون کرتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت دنوں سے میری یہ تمنا تھی کہ کوئی ایسا موقع ملے کہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں، ان سے زیادہ مجھے خرچ کرنے کا، نیکی کمانے کا موقع ملے۔ اس وقت میں جب یہ اپیل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ تھا۔ میں گھر گیا اور جتنا ساز و سامان تھا، مال و متاع تھا، سب کو دو حصوں میں بانٹ دیا۔ آدھا گھر کے لیے رکھا، آدھا لے کر آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے پوچھا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ یہ نہیں پوچھا کہ عمر کتنا لائے ہو، اس لیے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تو یہی تھا کہ وہ اپنی اصلی ضرورت وہاں کی مانتے تھے، یہاں کی نہیں، اور ضرورت کے لیے گھر کے انتہائی بس بقدر ضرورت بچاتے تھے، باقی سب خرچ کر دیتے۔ تو آپ نے پوچھا کہ عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے آدھا چھوڑ دیا، آدھا لے آیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا اثاثہ لے کر آ گئے، جو مقدار کے اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کم تھا، لیکن کیفیت کیا تھی؟ آپ نے فرمایا ابو بکر تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ دیا، باقی سب لے آیا۔ کچھ نہیں چھوڑا گھر کے اندر، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ دیا۔ یہ تو صدیق اکبر ہے، انہی کا حال ہے کہ جب ہجرت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے، جو کچھ گھر میں تھا سب کچھ ساتھ میں لے لیا۔ صاحبزادی حضرت اسما نے 2 تھیلیاں بنا دی توشوں کی، ایک پانی کا مشکیزہ اور ایک توشہ، اور لے کر نکل گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ جو نابینا تھے کہنے لگے بچیوں ابو بکر نے تمہارے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہ ابا جان تو بہت، دادا جان بہت کچھ چھوڑا ہے، تو مجھے دکھلاؤ۔ کچھ تھا ہی نہیں گھر میں، تو کچھ کنکر پتھر اکٹھا کیے، ایک طاق کے اندر رکھ دیا اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا، اور یہ نابینا تھے ابو قحافہ، ان کا ہاتھ پکڑا کہ یہ دادا، یہ وہ آئے، ہاتھ ایسے رکھا طاق کے اوپر، ٹٹولا، ہاں ہے۔ یہ گھرانہ تھا، صاحبزادیاں ہیں، حضرت عائشہ ہیں، حضرت اسما ہیں، گھر کے اندر ہیں،
انہیں بھی کوئی فکر نہیں ہے کہ ابا سب لے کر گئے تو گھر کا کیا ہوگا۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہی تھا کہ اگر ان کو اپنے سے زیادہ عمل کرنے والا کوئی مل جاتا تو حسرت ہوتی تھی۔ بات بہت دور جا پڑی۔ میں آیت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا کہ نزول کا سبب بیان کر رہا تھا، شان نزول بیان کر رہا تھا۔ جو مختلف روایات تھے اس میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امت کے لوگوں کی عمریں بیان فرمائی، بڑی لمبی لمبی عمر ہوتی تھی، تو صحابہ کو حسرت ہوئی کہ ہمارے پاس تو اتنی عمر نہیں ہے، ہم وہ نیکیاں کیسے کمائیں گے۔ اس پر جبریل امین علیہ السلام یہ آیت لے کر آ گئے کہ آپ کی امت کو بغیر لمبی عمر کے ان کے برابر عمل کرنے کا، ثواب کمانے کا موقع دیا جاتا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ آپ کو ایسی رات عطا کی گئی ہے کہ جو پچھلی امتوں کو نہیں ملی۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رات خاص طور سے اسی امت کو ملی ہے، پچھلی امتوں کے اندر شب قدر نہیں تھی۔ فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا شب قدر میں، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی فرمایا کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، بہتر ہے۔ اور بہتر کہنے والا کون ہے؟ اللہ جل شانہ، ان کی شان کے مطابق بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اگر 1000 مہینے ہی لے لیے جائیں تو 83 سال 4 مہینے، 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں 1000 مہینے، اور اس سے بہتر ہے تو کتنا بہتر اللہ ہی بہتر جانے۔ تو اس ایک رات، اور یہ قرآن پاک کی آیت ہے، کوئی حدیث نہیں ہے جہاں بحث کی جائے کس درجے کی حدیث ہے، ضعیف ہے کہ قوی ہے، اور فضائل کی ہے کہ مسائل کی ہے۔ قرآن پاک کی قطعی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے۔ اب جس کو یہ رات مل گئی، اگر خدا نہ خواستہ وہ اپنی غفلت کی وجہ سے اس کو ضائع کر دے تو اس سے بڑا کوئی محروم نہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حقیقی محروم وہی ہے کہ جو شب قدر سے محروم رہ جائے۔ ابھی شب قدر حاصل کیسے ہوگی؟ رات کا شمار ہوتا ہے غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک۔ غروب آفتاب ہو گیا، رات شروع ہو گئی، اور صبح صادق ہو گئی، رات ختم ہو گئی۔ اس پوری رات کو کسی نہ کسی نیک کام کے اندر خرچ کرنا ہے۔ اعتکاف جو کیا جاتا ہے وہ اسی رات کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اعتکاف خود ایک عبادت ہے۔ آدمی اگر اللہ کے گھر میں آ کر پڑ گیا اعتکاف کی نیت سے، اگر وہ کوئی عمل نہ بھی کر رہا ہو، بشرطے کہ معصیت میں مبتلا نہ ہو، کسی گناہ کے کام میں مبتلا ہو۔ آپ سوچیں کہ مسجد کے اندر گناہ کا کون سا کام ہوگا؟ غیبت تو ہو سکتی ہے، موبائل تو بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں، فلمیں تو دیکھی جا سکتی ہے تو مسجد میں اگر کام کر رہے باہر والا، تو اگر مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے آ گیا ہے اور کوئی معصیت نہیں کر رہا ہے تو پورا وقت اس کا عبادت کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ اسی لیے شب قدر کے اسی لیے اعتکاف جو ہے اس کا اصل مقصد شب قدر کی تحصیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ہمیشہ آخری عشرے کا مکمل اعتکاف فرمایا، بعض دفعہ آپ نے پورے مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا ہے، بعض دفعہ 20 دن کا اعتکاف فرمایا ہے، اور آخری عشرے کا اعتکاف تو آپ کی مستقل سنت تھی۔ اس کو واجب سنت مؤکدہ علی کفایہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر کوئی نہیں کرے گا تو سب ماخوذ ہوں گے، اور کچھ لوگ کر لیں گے تو ثواب اسی کو ملے گا، لیکن باقی لوگ معاوضے سے محفوظ رہ جائیں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس رات کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر پورے عشرہ کا اعتکاف نہیں کر سکتے تو کم سے کم طاق راتوں میں مسجد کے اندر نفلی اعتکاف کی نیت سے آ جائیں، افطار کر کے آگے تیار ہو کر، اور اس کے بعد سحری کے وقت تک مسجد کے اندر رکے رہے اور رات وہاں پر گزار لیں۔ اور جن لوگوں کو پورے عشرہ اعتکاف کا موقع ملے، دور لانا دور، ان کے لیے کیا کہنا، اعتکاف میں تو میں کرنا کیا ہے، اور اگر اعتکاف نہیں بھی کرتے تو شب قدر میں کیا کرنا ہے۔ رات کی اصل عبادت نفل نمازوں کا پڑھنا ہے۔ ایک تو تہجد کی نماز ہے جو آخر شب میں ادا کی جاتی ہے، 2 رکعت سے لے کر زیادہ سے زیادہ 12 رکعت تک تہجد کی نیت سے ادا کی جائے۔ اور تہجد کا اصل وقت کیا ہے؟
پوری رات کو 3 حصوں پہ تقسیم کر دیا جائے، یعنی غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک کا جو وقت ہے، تو آج کل تقریباً 13 گھنٹہ ہوتا ہے، اس کو تقسیم 11 گھنٹہ ہوتا ہے، اس کو تقسیم کر دیا جائے 3 حصوں میں۔ 2 حصہ گزر گیا، تیسرا حصہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں سے تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی پوری رات کو اگر 6 حصوں میں بانٹے تو 4 حصہ گزرنے کے بعد 5واں حصہ، یہ اصل وقت ہے تہجد کا۔ ویسے صبح صادق تک تہجد کی نماز ادا کی جا سکتی ہے، لیکن افضل وقت جو ہے وہ آخری تہائی کا پہلا آدھا، یعنی 6 حصوں میں کا 5واں حصہ۔ لیکن مطلق نفل نماز پوری رات ادا کی جا سکتی ہے، اور قرآن پاک میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو پوری رات اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گزارے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی تعریف کی، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ اللہ کے نیک بندوں کی جو صفات بیان کی گئی ہے اس میں ایک صفت یہ بھی ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پوری رات گزار دیتے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اور سجدے کی حالت میں۔ تو نفل نمازوں کی کوئی قید بھی نہیں ہے۔ تراویح سے فارغ ہونے کے بعد مختلف اعمال ہیں، کچھ دیر تلاوت کرتے رہیں، اور جب تلاوت سے تھک جائیں یا ایک معتدل مقدار میں تلاوت ہو جائے، آخر شب شروع ہو گئی، آدھی رات گزر گئی، اگر مسجد کے اندر ہیں تاریکی میں کہیں کرانے کھڑے ہو گئے، جو صورتیں یاد ہے 2 رکعت کی نیت باندھتے رہیں، اور جب تہجد کا وقت ہو جائے تو تہجد کی نیت سے پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت جتنی ہو سکے تلاوت کریں، دعاؤں میں مشغول رہیں، استغفار کریں، جنت کی دعائیں، جہنم سے پناہ جس کی اس مہینے کے اندر کثرت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کی کثرت کا اہتمام کریں۔ غرض اس پورے عشرے کو اہتمام کے ساتھ گزارنا چاہیے، اور اگر گھر والے ساتھ دیں تو اس سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے جو حدیث سے فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں خود بھی بیدار رہتے تھے، وہ احیا وَإِقَدَ أَهْلَهُ، گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔